بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام مقابل میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ انڈین ریاستوں کے اندر جو الیکشنز ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے، مگر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست پر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ لاجز کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اس کا خلاصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر مشتمل آج میں ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی۔ کیا پاکستان کے اندر معاملات خون خرابے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر معاملات تشدد کی لہر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا گرفتاریاں کہیں زیادہ ہو جائیں گی؟ کیا ملک کے اندر دھرنے ہو جائیں گے؟ اور کیا اسمبلی اجلاس سے پہلے ہی معاملات کسی اور سطح پر پہنچائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا میں ہارون صاحب سے جواب لوں گی۔ ہارون صاحب، ISPR کی پریس کانفرنس کی تو بات کروں گی، مگر پارلیمنٹ لاجز کے اندر یہ کیا ہوا؟ ایکسپیکٹڈ تھا؟ بالکل نہیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بالکل ہی غیر متوقع طور پہ ہوا۔ ایک بالکل سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے MNAs کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اگر ان کے MNAs کو اغوا کرنا چاہتے تھے، فرض کیجئے ایک بھی رکن اسمبلی اگر اغوا ہو جاتا تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچتا۔ وہ تو عدالتیں بھی موجود ہیں اور میڈیا بھی موجود ہے اور بہت پریشر بلڈ ہو جاتا اور حکومت کی پوزیشن بہت خراب ہو جاتی۔ آپ اندیشے پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ مور اوور یہ ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ارکان کا تحفظ کیا جائے۔ آپ میڈیا پہ ہنگامہ اٹھاتے، اس کا یقینی طور پر نتیجہ نکلتا۔ اول تو یہ ایک الزام ہے، یہ الزام ہے نا، اس کو کوئی ثبوت تو نہیں ہے کوئی ایسا کرنا چاہتے تھے، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تھے تو اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہو سکتا تھا، اپوزیشن کو ہو سکتا تھا۔ یہ اصل میں نفسیاتی حربے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے۔ پھر اب جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انتظامیہ حکم ہی نہ مانے، وہ تو جانے والا ہے۔ جب تک ایک حکومت موجود ہے، ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی کسی حکومت نے مثلا نگران حکومت بننی ہے، الیکشن ہونا ہے، اس سے پہلے مثلا نون لیگ کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے آخری دنوں میں 200 ارب روپے جاری کیے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور بہت سے فیصلے کیے، تو سول سروس کے لوگ، متعلقہ حکام اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے اس کو فالو کرنے سے۔ تو یہ تو ایک لے مخصوص ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے، تو تشدد کی طرف بڑھ چکا، تشدد آج ہوا ہے۔ یعنی پولیس کی گاڑیوں کی ہوا نکال دی گئی، پولیس اندر داخل ہوئی، پہلے 5 گھنٹے مذاکرات کرتے رہے، پھر یہ کہ ان کو ریزسٹ کیا گیا، اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے، زخمی ظاہر ہے، ہاتھا پائی ہوئی تو زخمی ہوئے نا۔ بالکل بالکل ایسے یہ مناظر آ رہے ہیں ہاتھا پائی کے بھی۔ اور یہ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ، دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا، میں دہراتا ہوں، شکایت ہوتی ہے، شکایت کے بعد غیبت ہوتی ہے، غیبت کے بعد بغض عناد ہوتا ہے، اس کے بعد جتھے داری ہوتی ہے، اس کے بعد عقل رخصت ہو جاتی ہے اور پھر صرف انتقام کا جذبہ رہ جاتا ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ خلا تو کبھی رہتا نہیں ہے، پھر فوج کو دخل دینا پڑتا ہے۔ وہ اس دخل کی انتہائی شکل جو ہے وہ تو ماشاء اللہ ہے، جس کا خدا کا شکر ہے اس وقت تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اعجاز الحق صاحب نے 15 دن پہلے کہا ایک میٹنگ میں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، کیونکہ یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بھائی فیصلہ اسمبلی میں ہونا ہے، فیصلہ یہ وہ سڑکوں پہ نہیں ہونا ہے نو کانفیڈنس کا۔ اور نو کانفیڈنس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، یعنی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو اس کا تو وہ مورد الزام ٹھہرے گا، ان کی اخلاقی پوزیشن خراب ہوگی اور ان کے خلاف حکم صادر کر سکتے ہیں۔ روز عدالتیں ہیں حکومت کے خلاف۔ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم صادر کر دیا کہ ایپکا کے تحت گرفتاری نہیں ہو سکتی، قانونی معطل نہیں ہو سکتا، اپنا نافذ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس پہ بڑا تعجب کا اظہار کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کی سطح کا مسئلہ ہے کہ کسی قانون کو وہ معطل کر دے، آئین سے متصادم قرار دے دے، ناجائز قرار دے دے، یا اس میں ترمیم کا حکم صادر کرے، یہ اس سطح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ مجھے کارل مارکس کا قول یاد آیا کہ جب کنٹراڈکشنز شارپ ہوتی ہیں تو تبھی ریزالو ہوتی ہیں۔ یہ بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں، لیکن اندیشہ ہے کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کرے گی۔ وہ شائستہ اور محتاط ہونا چاہیے، امید ہے، اور وہ انتہائی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جب دو فریق ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں تو تیسرا فریق کی دخل دیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہارون صاحب، لیکن ٹھیک ہے، اس میں حکومت کی شاید پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے فی الوقت، مگر موقع تو اپوزیشن نے دیا۔ یہ کہاں کا قانون ہے جو کہتا ہے کہ جتھے اٹھیں اور لاجز کے اندر داخل ہو جائیں؟
آپ تو قانون کو خود کہہ رہے ہیں کہ آئیے بھی حرکت میں آئیے, یہ بھی غلط اقدام ہے. مطلب یہ کہ وہ سادہ لباس میں گیا, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پولیس نے اجازت کیسے دی؟ پولیس ملاقاتیوں کو نہیں روکتی, وردیاں انہوں نے اندر جا کے جن لوگوں کو گرفتار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں, یہ مہمان لوگ ہیں ہمارے پاس, آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. ہاں مگر وہ مہمان ہیں, مگر وہ اندر انہوں نے جا کے وردیاں پہن لی. بالکل ایسا ہی تو ہے. یہ نفسیاتی دباؤ کے لیے. اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے, جو عمران خان صاحب نے تقریر کی وہ افسوسناک ہے. مطلب وہ مولانا فضل الرحمان ہمارے نزدیک, ان کا ہر موقف چاہے غلط ہو, چاہے ان پہ کتنے بھی الزام لگیں, وہ لاکھوں لوگوں کے لیے ان کی حیثیت ایک روحانی پیشوا کی ہے. اور یہ زبان وزیر اعظم کو استعمال نہیں کرنی چاہیے, کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے, لوگوں کو پرووک نہیں کرنا چاہیے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پرووک کرے. وہ دیکھیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نتیجہ نکلا. امریکی جمہوریت میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کریں گے دوسری پارٹی میں. تو وہ ایک اتنی اسٹیبلش جمہوریت 1776 سے جو چلی آتی ہے, 246 سال پرانی جمہوریت جو ہے وہ زوال کی طرف چل پڑی. اب وہ اسے آپ ایک صحیح معنی میں جمہوری معاشرہ نہیں کہہ سکتے. کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ مہاجروں کی سرزمین ہے, اس میں بڑی ٹالرنس ہے, اس میں کوئی بھی کہیں سے آ جائے رسک کما سکتا ہے, الیکٹ ہو سکتا ہے. وہ اپنا سٹی گورنمنٹ سے لے کے تو کانگریس تک سوائے صدر کے, صدر جو ہے وہ دوسری نسل میں بن سکتا ہے جو امیگرنٹ ہو, پہلی نسل کا آدمی نہیں بن سکتا. ویسے جو ہنری کیسنجر کے اجداد بھی جرمنی سے آئے تھے, اوباما کے افریقہ سے آئے تھے. تو یہ تو پاکستان میں تو جمہوریت نے جڑیں ہی نہیں پکڑی ہیں. وہ ایک اخبار نویس نے جو بہت غیر جانبدار سمجھے جاتے ہیں, عمران خان سے پہ وہ سخت تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگتتے رہے ہیں. ان کی نوکری پہ گئی اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی. انہوں نے کہا یہ جو تحریک ہے یہ تو 50s میں لے گئی پاکستان کو, جب آئے دن حکومتیں بدلتی تھی. جب نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں, تو یہ انسٹیبل ہو جائے گا ملک, اس سے بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی. ویسے صورتحال اس طرف بڑھ گئی ہے. مولانا صاحب نے پورے ملک میں دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیے اب دھرنا کتنے ہوتے ہیں, کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. پختونخوا میں تو جہاں جہاں ان کا اثر ہے وہ نکلیں گے ہی. بلوچستان میں کچھ پاکٹس ہیں, بلوچستان میں ہیں, سندھ میں کچھ پاکٹس ہیں, کراچی میں جہاں مدارس ہیں, جن مدارس سے ان کا رابطہ بڑا مستحکم ہے. صحیح. تو اب آپ وہ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کیا کہا. ان کے والد کا نام لیا, ذرا حفیظ اللہ صاحب کو دیکھیں. جی حفیظ اللہ صاحب کو ملائیے پلیز. اچھا, ان کے والد کا نام لیا, کہا کہ انہیں بھٹو نے نکالا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے کرپشن کرنے پر نکالا تھا. کرپشن, یہ بات درست نہیں ہے. وہ تو 61 میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا. نواب آف کالا باغ گورنر تھے اور وہ گوارہ نہیں کرتے تھے ان کو. انہوں نے پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ فرم بنائی. وہ امریکہ سے پڑھ کے, لندن سے پڑھ کے آئے تھے, کنسلٹنگ فرم بنائی تھی. ان کی بہن کے بارے میں کہا کہ سلائی مشینوں کا ذکر ہے. انہوں نے بزنس کیا تھا, یعنی اس کا ٹیکسٹائل کا, امریکی فرموں کو, بہت بڑی بڑی امریکی فرموں کو ٹیکسٹائل پرووائڈ کی تھی. قانون کی خلاف ورزی کہاں ہوئی تھی کہ روپیہ انہوں نے باہر رکھا اور اس کو ڈکلیئر نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہیں بھائی, یہ خلاف ورزی تو خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ اس پہ جو ان پہ جرمانہ ہو سکتا تھا یا جو بھی سزا ہو سکتی تھی, تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا عمران خان. عمران خان نے پیسے باہر رکھنے کو ڈیفینڈ نہیں کیا. جب والد والا کہا کہ والدہ کے نام پہ پیسے جمع کیے اور کھا گئے. حقیقت یہ ہے کہ 92 سے آن ورڈ, 92 سے بھی پہلے سے عمران خان اس کے کئی سال تک آلموسٹ ڈیکیڈ سب سے بڑے ڈونر رہے. اور اس میں پیسہ نہیں کھایا گیا. اس میں ایک انویسٹمنٹ ایسی کی گئی جو ناکام ثابت ہوئی, جس میں نقصان ہوا, جس پہ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ نقصان پورا نہ ہوا تو میں اپنی جائیداد بیچ کے یہ نقصان پورا کروں گا. تو پیسے تو نہیں کھایا گیا. شوکت خانم پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے, اور شوکت خانم کو اس سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہیں. اور والدہ کا نام انہوں نے لیا, والدہ کے نام پہ نام رکھا, اس لیے نہیں لوگوں نے ڈونیشنز دیے کہ ان کا نام والدہ کے نام پہ رکھا گیا ہے. اس لیے لوگوں نے ڈونیشن دیے کہ جب وہ مطمئن ہو گئے کہ بھائی مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے. دنیا کا واحد فری کینسر ہاسپٹل ہے, اور دنیا کا سب سے سستا کینسر ہاسپٹل, اب اس سے بھی ایک سستا بن گیا. ویسے وہاں پہ
رائے ونڈ روڈ پہ ایک ہاسپٹل ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آخری درجے کے مریضوں کو داخل نہیں کیا جاتا. وہ آخری درجے کے مریضوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو آخری سٹیج پہ ہوں, چوتھی سٹیج جسے کہا جاتا ہے, ناقابل, تاکہ ان کا کم از کم آخری وقت آسانی سے گزر سکے. لیکن یہ بہرحال پہلا فری کینسر ہاسپٹل تھا. دوسرا بھی پاکستان میں بنا ہے, اسی سے انسپائر ہو کے. کینسر کیئر ہاسپٹل ہے غالباً جس کی بات آپ کر رہے ہیں. وہ میرا وہاں جانا ہوا ہے, میں گیا, بہت شاندار انتظام ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت نوبل لوگ ہیں, اور وسائل نہیں تھے مگر اتنی ہی بڑی جگہ پہ بنا ہے وہ. صحیح. اور وہ کچھ فاصلے پر ہے, اس سے زیادہ دور ہے, لیکن بہرحال تو شوکت خانم کو اور اس میں اس کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے. وہ اخوت کے خلاف ایک دفعہ کسی اخبار نے خبر چھاپ دی تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بہت رنجیدہ تھے. انہوں نے کہا کہ بہترین فرم سے آڈٹ کرایا جاتا ہے, ہر چیز آپ جانتے ہیں. میں نے کہا میں تو جانتا ہوں, لیکن آپ اس کے لیے فکر مند ہو, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صحیح. جو کام نیک نیتی سے کیے جاتے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر چیمہ نے جو لیبارٹری کے انچارج تھے یہ کہا کہ وسائل کا کچھ فقدان ہو رہا ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے. تو میں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا وسائل کی کوئی کمی ہے. انہوں نے کہا کمی کا تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. ہمیشہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کمپین چلاتے ہیں تو روپے آ جاتے ہیں. وہ وسائل تو ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں ویسے, تو بندوبست کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم پڑ جائیں, آپ نے تو روز لوگوں کو قرضے دینے ہوتے ہیں ملک بھر میں. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو فہرست ہے درجنوں ایسے لوگوں کی جنہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت ہو تو فون کر دیں, ہم آپ کو بھیج دیں گے. اچھا. اس لیے ہمیں تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. صحیح. تو ان اداروں کو نہ گھسیٹیں, یہ ایک الگ سلسلہ ہے. نمل کالج ہے یا ان کی اخوت کالج ہے قصور میں ڈاکٹر صاحب کا, یا یہ کینسر کیئر ہاسپٹل ہے, یا ریڈ فاؤنڈیشن ہے, یا غزالی فاؤنڈیشن ہے, یا تعمیر ملت فاؤنڈیشن, ان کو نہ عیدی فاؤنڈیشن, ان کو نہ گھسیٹیں. یہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا ادارہ, ان لوگوں کا اس کا سیاست, عمران خان کا سیاست سے تعلق ہے. اس پہ آپ جتنی مرضی تنقید کریں, اس کے سارے فیصلے ظاہر ہے درست نہیں ہیں. اس میں میڈیا بھی تنقید کرے, 100% غیر جانبدار لوگ بھی تنقید کرتے ہیں, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے حامی بھی عثمان بزدار کی تقریر پہ تنقید کرتے ہیں. چلیے ہارون صاحب, حفیظ اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرا خیال ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کے والد کے اوپر الزامات لگائے, ایلیگیشنز, میرا خیال ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی اپنا حفیظ اللہ صاحب, یہ جو انہوں نے کہا, جی وعلیکم السلام, انہوں نے کہا, بلاول نے کہا ہے کہ ان کے والد کو بھٹو صاحب نے برطرف کیا تھا کرپشن پہ. تو آپ کے تو علم میں ہے کہ کیا وہ سارا پس منظر تھا, کیسے وہ انہوں نے کہاں سے پڑھے, کس طرح ملازمت کی, اور کس طرح کنسلٹیشن فرم بنایا, کوئی تفصیل بتائیں گے اس کی؟ اب بندہ کیا کرے, اس قدر جھوٹ اور اس طرح بے سر و پا کی باتیں. مجھے اب عمران خان سے کوئی سروکار نہیں. عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عمران خان جانے میں ان کے پاس اسٹیج بھی ہے, مائک بھی ہے, وہ بھی ہے, سب کچھ ہے. باقی ان کی فیملی کے بارے میں کہتے ہیں, ان کے پاس سب کوئی اور جواب دیتے ہیں. لیکن جب وہ ان کے والد صاحب جو میرے جتنا محترم تھے, دیکھیں جی, وہ کو لنڈن کے گریجویٹ تھے, 47-48 میں واپس آئے پاکستان. آ کے انہوں نے پاکستان میں بن چکا تھا, تب انہوں نے آ کے پاکستان میں PWD ڈپارٹمنٹ تھا وہ جوائن کیا. 60-61 میں انہوں نے وہ جاب چھوڑ کے پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ کمپنی ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹ کھولی. ڈاکٹر مبشر اور وہ گہرے دوست بھی تھے, اور ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے بی اے کو لنڈن گئے. ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے PhD کے لیے رک گئے, یہ MSc کر کے واپس آ گئے. کون سے ڈاکٹر صاحب؟ اور بتا دیتے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب. اچھا ٹھیک. جو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے ایک وقت میں. جی. اور وہ انہوں نے کہا جی میں بھی واپس آیا, میں نے وہی نوکری کی. میں نے 1961 میں چھوڑی کیونکہ میں نے جا کے لیفٹ کی پالیٹکس جوائن کر لی تھی, پروگریسو کی. انہوں نے چھوڑی, انہوں نے جا کے ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹ بنا لی. پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ کمپنی تھی. نیکسٹ جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے, یہ 10 سے 12 سال بنی ہے. پھر ورلڈ بینک کے بڑے پروجیکٹس کے 63, 64, 65 کے اندر. اس کے بعد کہاں پہ بھٹو 71 میں آیا ہے, وہ 71 تک اپنا عروج پہنچے تھے پھر بزنس کے. یحییٰ خان نے 69 میں آئے, کبھی کہتے ہیں یحییٰ خان نے کہا نکالا, کو پتہ نہیں ہے نا. انہوں نے سوچا کہ ایک بندے نے جو ہے نا
جی سر. ایک بندے نے جی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی جاری رکھیں. انہوں نے سوچا کہ ایک بندے کی جاب مجھے اندازے لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. میرے جو دادا تھے جو ان کے کملا خان نیازی کے والد صاحب تھے، عظیم خان صاحب. میرے اشارہ کرتے رہے بات کرتے رہوں گا، وہ بھی دیکھتے رہیں گے، وہ بھی دیکھتے. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے ٹھیک. جی، میرے جو دادا جان تھے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ سوا 200-250 روپے زمین کا مالک تھے، اکلوتے تھے، اور وہ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے 1893 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، جو یہ کچھ سوچ نہیں سکتے تھے. پھر سارے بچوں کو پڑھایا. تو اور اتنے ان کے بارے میں جنہوں نے اس وقت کام کیا ہے وہ ہائیلی پروفیشنل تھے. وہ شیر سے کس نے مقابلہ کیا تھا؟ شیر سے، جس پہ قبیلے کا نام رکھا گیا، وہ عظیم خان صاحب تھے، ان کے والد تھے. تو بات یہ تھی کہ ان کا جو ہے نا ایک یہ پیڑھی اور تھی لوگوں کی، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں پتہ نہیں، میں ان کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن مجھے نہیں خیال کہ اس وقت میں کوئی بندہ جو ہے 59, 58, 56 میں کوئی بندہ سے سوچتا بھی ہوگا پورا پاکستان میں. مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال یہ کوئی ایک ہوگا. یہ اپنے سارے ایسے ٹیچر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو اگر آپ نے کیا بالکل کرے. عمران خان صاحب کو بھی یہ بھی نہیں دیتا کہ اتنے 10 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں یا 8 سال سے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کم از کم عمران خان صاحب آپ ساری دنیا کی سوائیں دے رہے ہیں. آپ نے نسلی تقریر میں بھی بیگم صاحبہ کو برا بنوایا، آپ کے والد صاحب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، آپ کے منہ میں گولیاں پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. بات تو بالکل. اچھا، وہ ان کی ہمشیرہ کے بارے میں بھی حفیظ اللہ خان صاحب نے مجھے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ تعلقات کا تو یہ معاملہ ہے کہ میری بول چال ہی بند ہے. یعنی عمران خان صاحب سے نہیں، ان کی بہن سے بھی. میں نے بھی کوشش کی، میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا، مگر انہوں نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی تو کی کہ بھئی روپیہ باہر رکھا، لیکن یہ پیسہ انہوں نے جینونلی کمایا. سلائی مشینوں کا پتہ نہیں کہاں سے ذکر آ جاتا ہے. وہ کپڑا وہ امریکی کمپنیوں کو فراہم کرتی تھی. بہرحال یہ سب فاؤل لینگویج استعمال کر رہے ہیں سارے پولیٹیشین، اور اس کے نتائج کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ غصہ جب چھا جاتا ہے پوری طرح حواس پہ تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. اسد عمر صاحب وفاقی وزیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی اسد صاحب، یہ تو نیا کھیل شروع ہو گیا سر. یہ تو تشدد شروع ہو گیا. سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کو اندازہ ہوا ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہی کہ ووٹ نمبر تو پورے ہو نہیں رہے، تو یہ تو اب انتشار پھیلا کے ووٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جگہ جگہ جو دھرنے ہوں گے یا اسلام آباد انہوں نے کال دی ہے، لوگ پہنچیں گے، تو حکومت کا کیا طرز عمل اختیار کرے گی؟ سر جو جمہوری وہ انداز اختیار کرنا چاہیں گے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، تو اس کی پوری اجازت ہونی چاہیے. جہاں پہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. جمہوری انداز سے کریں، جتنی مرضی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ان کا الزام یہ ہے کہ ان کے ایم این ایز کو گرفتار کیا جانا تھا. سر یہ تو مطلب مفروضے کے اوپر آپ ایک دعویٰ بول دیں، کس کو گرفتار کرنا تھا اور ہم ان کو گرفتار کریں گے کیا؟ ان کا ہمیں کرنا کیا ہے؟ سر معذرت، صلاح الدین ایوبی صاحب کو اور جمال الدین صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا ابھی. وہ تو اب ہوا ہے نا بی بی. یہ تو جس وقت انہوں نے کر دیا، غیر قانونی کام کر دیا، جتھوں کو لے کے پارلیمنٹری لاجز میں پہنچ گئے، وہاں پہ ہماری خواتین ایم این اے جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے رکھ دیا آپ نے. وہ تو اس کے بعد ایکشن ہوا ہے، اس سے پہلے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. اچھا یہ فرمائیے کہ طلع یہ ہے کہ اجلاس آپ وقت سے پہلے بلا رہے ہیں، 14 مارچ کو بلا رہے ہیں اور 18 کو ووٹنگ چاہتے ہیں. سر وہ ہم فیصلہ جب کریں گے، جب یہ اناؤنس کریں گے، تمام آپشن ظاہر ہے اویلیبل ہیں، وہ وزیر اعظم فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد پھر اناؤنس کر دیا جائے گا. ابھی ایسا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا فواد صاحب نے کل ہمیں بتایا اسی پروگرام میں کہ جو لوگ اپنا ووٹ دیں گے، پارٹی کے جو لوگ، پی ٹی آئی کے جو لوگ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، ان کے ووٹ شمار نہیں کیے جائیں گے. قانونی پوزیشن کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ سر میں کوئی آئینی ماہر تو ہوں نہیں، لیکن بات منطقی سے رکھتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ شامل کیا گیا کہ اگر کوئی اپنی، آپ ایک پارٹی کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ پابند ہیں اس کے فیصلے کے،
اور آئین میں یہ بھی لکھ دیا کہ کون سے فیصلے جس پہ پابند ہیں اس کے علاوہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ وہ پابندی توڑ دیں اور پارٹی جس کے ذریعے آپ الیکٹ ہو کے ہیں اس کا نقصان کرا دیں, تو پھر اس کے بعد آپ سے پھر پوچھ گچھ کی جائے گی. تو بات تو جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ منطقی نظر آتی ہے, لیکن میں آئینی ماہر نہیں ہوں. اچھا, اعجاز الحق صاحب 2 ہفتے پہلے CNI ایک تنظیم ہے, لاہور کے اخبار نویسوں اور دانشوروں کی کافی معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے, اس میں اعجاز الحق صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا, جس میں اعجاز الحق صاحب نے چونکہ پبلکلی انہوں نے کہا, اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ چونکہ عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے, لہٰذا یہ ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں فوج مداخلت کرے. آپ اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ سر فوج تو امید مداخلت نہیں کرے گی, لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے پچھلے 2 گھنٹے میں, سوائے اس کے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انتشار پھیلا دیا جائے اور اس انتشار کو پھیلانے سے اس ووٹ سے راہ فرار اختیار کی جائے, مجھے تو اور سمجھ میں نہیں ہے. میں نے بڑے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک میں کیسے بہتری آئے گی. تو سوائے اس کے کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ایک نارمل جمہوری عمل نہ چلے, لگتا تو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے. اچھا, اگرچہ ہم نے ابھی اس پہ بات کی ہے, پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں, کہ بلاول نے جو گفتگو کی خان صاحب کے والد گرامی کے بارے میں, والدہ صاحبہ کے حوالے سے, ہمشیرہ کے حوالے سے, جو واقعاتی طور پر بھی غلط ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ بھٹو نے نکالا تھا اکرام اللہ خان نیازی صاحب کو, مجھے اس سے ملاقات کا شرف حاصل رہا ہے. وہ تو 61 میں انہوں نے پرائیویٹ فرم بنا لی تھی, اور بھٹو صاحب تو 71 میں اقتدار میں آئے. اگرچہ انہوں نے بھی ناروا گفتگو کی, لیکن وزیر اعظم صاحب بھی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جو بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. دیکھیں, وزیر اعظم جو ہے نا وہ سیاست دانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ بڑا 2 ٹوک موقف استعمال کرتے ہیں اور بڑی بھرپور بات کرتے ہیں, واضح بات کرتے ہیں. لیکن میں نے آج تک کبھی وزیر اعظم کے منہ سے کبھی ایک لفظ نہیں سنا کسی کے خاندان کے بارے میں جو سیاست کے اندر شامل نہ ہو. یہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ان کے وہ خاندان کے افراد جن کا سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو اٹیک کیا جاتا ہے, انتہائی گھٹیا طریقوں سے اٹیک کیا جاتا ہے. یہ تو اس آدمی کا ظرف ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو اس نے معاف کر دیا ہے, ورنہ مجھے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر میں کوئی بھول رہا ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیجئے. نہیں, میں تو میرا ان سے 96 سے واسطہ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے بہت قریبی تعلق رہا ہے. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے اور بارہا سفر کیا ہے, اور پورا دن ان کے ساتھ گزارا ہے. میں نے نہیں سنی ایسی کبھی گفتگو ان سے ذاتی طور پر بھی. بالکل ایسا ہی ہے جی, اور اسی کے لیے وہ قانون میں ترمیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی, صرف ان کے لیے نہیں, کیونکہ یہ تو اب سب کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آج تک کسی کے خلاف جو سیاست میں شامل نہ ہو اس کی کوئی تنقید نہیں کی, اس کے اوپر اتنے بڑے فلسفی جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں جی انہوں نے زبان جو بڑی سخت تھی اور انہوں نے غصے سے بات کی, اور جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, ان کے گھر والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, ان کے بیچارے جو مرے ہوئے والد صاحب ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا, اس کے اوپر ان کی سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وزیر, بالکل آپ اپنی بات میں بجا ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا ملک کے وزیر اعظم اور اپوزیشن کے لب و لہجے میں فرق باقی رہنا چاہیے؟ یہ آپ بات کر رہی ہیں ایک عمومی جمہوری حالات کی. ہم اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ مجھے جب میں اس قسم کی گفتگو سنتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شاید سارا دن BBC اور CNN دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہاں حرام کے پیسے سے کروڑوں کی بولیاں لگا کر جمہوری مینڈیٹ کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو آئین کو پامال کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس ماحول کے اندر وزیر اعظم اگر سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے آئین کو پامال کرنا زیادہ بڑی خرابی ہے یا آئین کے پامال کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بات کرنا زیادہ بری بات ہے؟ ویل سیڈ, بہت شکریہ اسد عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. دیکھیے ہماری تاریخ کیا ہے اور احکام کیا ہے, صحیح, کیونکہ ہم سب کم از کم زبانی طور پہ اسلام کو مانتے ہیں, اور ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حتمی نمونہ عمل ہے, قرآن کریم نے کہا.
جن لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی, شہید کرنے کی سازش کی, کوئی لفظ نہیں موضوع ملتا کہ ایسی ہستی جو انسان اس زمین پر کبھی تھی ہی نہیں, جن سے کبھی کسی کا موازنہ نہیں کیا گیا, جو عرش معلیٰ پہ گئے اور جو جنہیں اپنی نہیں انسان فکر تھی, فرمایا میں کمر سے پکڑ کر تو میں بچاتا ہوں, جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں. اور جو آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر مند تھے تمام بنی نوع, اللہ کو کہنا پڑا کہ پیغمبر تم ان کے ذمہ دار, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. مگر وہ ان کے لیے درد تھا تمام انسانوں کے لیے. ان کے ساتھ کیسی توہین کی گئی, ان پہ پتھر برسائے گئے, انہیں دنیا کی ہر الزام لگایا گیا, انہیں ساحر کہا گیا, انہیں شاعر کہا گیا, ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی, ان کے ساتھیوں پہ انہیں 2.25 سال بھوکا رکھا گیا بنو ہاشم کو. مگر انہوں نے نرمی کا اور کرم کا سلوک کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. یہی ہماری روایت چلی آتی ہے, صلاح الدین ایوبی کی شکل میں بھی, صوفیہ کی شکل میں بھی, ٹیپو کے زندگی میں بھی, قائد اعظم کی زندگی میں بھی. جی بالکل. لہٰذا میں تو اس سے ان سے اختلاف کرتا ہوں. اگر وہ جواب میں صبر کا مظاہرہ کرتے تو اس کا فائدہ انہیں پہنچتا, جو بھی صبر کرے گا انہیں فائدہ پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست سے متعلق کی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ISPR کی طرف سے جو بڑی اہم پریس بریفنگ ہوئی ہے اس کے متعلق بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ چیزیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, سکھر قومی شاہراہ بلوچستان, کوئٹہ, پشاور موٹر وے, لاہور مسلم ٹاؤن, سب جگہوں پر JUIFA کے کارکن آ کر بیٹھ گئے, بلاکیج شروع ہو گئی, احتجاج مزید بڑھ گیا ہے. دیکھیے صرف JUI کے کارکن نہیں ہوں گے, وہ ظاہر ہے زیادہ ہوں گے, لیکن PDM کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے اپیل کی ہے اور اپوزیشن کو جو سوٹ کرتا ہے کہ ہنگامہ ہو جائے, لہذا یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے صحت مند اپروچ نہیں تھی خان صاحب کی. جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں, صلاح الدین تو انتہائی مثال ہے کہ اس نے اس کا علاج کرنے کے لیے آدمی بھیجا تھا, اپنا گھوڑا اسے دے دیا تھا. لیکن ویسے بھی قائد اعظم کی جو مثال ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے جو بہت گالی دینے والے, الزام تراشی کرنے والے مخالفین تھے, مطلب یہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے یہودیوں کے ایجنٹ ہے, اس طرح کی جو بات کرتا تھا تو اس کا جواب نہیں دیتے تو اس کا فائدہ قائد اعظم کو پہنچتا تھا. ان کے وقار میں اضافہ ہوتا تھا, ان کی یعنی امپیکٹ بڑھتا تھا. تو یہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تنقید کرنے والے کو, تنقید لازماً اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پیغمبران الزام پہ, جناب رسالت مآب پہ اور اولیاء اللہ پہ تنقید نہ ہوتی, ان کے بھی حاسد ہوتے ہیں. تنقید کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ خاموش رہتے ہیں, بعض الزامات اتنے لغو ہوتے ہیں کہ لوگ خود ہی ان کی تردید کر دیتے ہیں یا لوگ ان پہ یقین ہی نہیں کرتے. تو اس سے یہ فوکس ہوا, اس سے انہیں پختونخوا میں فائدہ پہنچا, اس سے اب انہیں پورے ملک میں فائدہ پہنچے گا. اب بھی وقت ہے عمران خان صاحب یہ بات سمجھ لیں اور اپنے وزراء کو سمجھا دیں کہ غیر ضروری تنقید کا جواب نہ دیں اور زبان شائستہ. وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا. وزیر داخلہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جس پہ ہم معترض ہوں. وہ یہ ہو سکتا ہے ان کے لب و لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور وہ لوگوں کو لے کے آئے اور وہاں وردیاں پہنی, اور محض جیسے اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ محض اندیشی کی بنیاد پر گرفتار کیا جائے گا, اور جو 2 آدمی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو ہم رہا کر رہے ہیں. لہٰذا وہ وزیر داخلہ نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی اگر آپ فساد کریں گے تو سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. سختی کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت کتنی ہے اس پولیس میں جو بے دل ہو چکی ہے, یہ بھی پتہ چلے گا. ممکن رینجرز کو طلب کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے ہارون صاحب. چلے دوسری سائٹ پہ بھی چلتے ہیں. یہ تو سلسلہ ہنگامے کی خبریں آتی رہیں گی, ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے. MQM کے لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے, مولانا صاحب سے, دیکھیں وہ میں اس پہ جو نقطہ نظر پہلے عرض کیا تھا اس پہ میں قائم ہوں. اپنی ویٹیج بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. زرداری صاحب سے بھی, زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ کو بٹھا رکھا تھا کہ بھئی جو کام ہے آپ بتا دیں, آپ کا کام کر دیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ریحام خان نے بھی JUIFA میں شمولیت اختیار کی. یہ تو ظاہر ہے, وہ تو جب دیکھو PTI کے خلاف اگر لڑنا ہے تو پختونخوا میں بڑی پارٹی وہی ہے. پھر وہ کہہ چکی ہیں کہ مذہبی طور پر میرا تعلق اس مکتب فکر سے ہے. پھر یہ کہ بدلہ لینے کا جذبہ بھی ہے, تو ظاہر ہے ان کا فطری طور پہ یہی ہوگا انتخاب. جمعیت علماء اسلام نون لیگ تو نہیں ہے مؤثر وہاں پہ, کاف لیگ نہیں تو ہے ہی نہیں, اور ANP کمزور پڑ گئی ہے, اس کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مرا ہوا سانپ ہے. تو ان کا دور اقتدار لوگ بھول نہیں سکتے. MMA کا بھی جو ایز اے ہول جو تھا وہ امیج اگرچہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان نے گین کیا ہے.
طالبان کی حکومت آنے کے بعد کابل میں، چونکہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان کا morale بہتر ہوا ہے، ان کے لوگوں کا morale بہتر ہوا ہے، لیکن الیکشن تک آنے تک کیا صورتحال ہوگی ابھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال انہوں نے گین کیا ہے، موڈ دونوں طرف جارحانہ ہے، ڈی چوک پہ جلسے کا اعلان کیا خان صاحب، دونوں طرف جارحانہ ہے، اور اسی میں اس نے کہا تھا منیر نیازی اگرچہ شاعر تھے لیکن کبھی بڑی فتح کی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے جس قبیلے کے سارے لوگ بہادر ہو جائیں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس، آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں تو بہت جو میزائل انہوں نے پھینکا ہے اس میں دو اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شور کوٹ کا ہوائی اڈہ اس کا ٹارگٹ تھا اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں ریئیکشن کیا ہے، اور چونکہ حالات اس وقت ملک کے خراب ہیں تو وہ پینک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور تخریب کرے گا، کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریڈ الرٹ پہ رہنا چاہیے پولیس کو، رینجرز کو، آرمی کو، انٹیلیجنس ایجنسی کو۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے حماقت کا ارتکاب کیا ہے، ان سے سنبھلتی نہیں ہیں بعض چیزیں، ان کے بہت سے تجربات ناکام رہے ہیں، لیکن انڈیا کیوں چپ سادے ہوئے ہے، انہیں وضاحت کرنی ہوگی اور عالمی برادری کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال اور چند سیکنڈز ہے میرے پاس۔ عدالت میں جو افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہارون صاحب، اس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت صدمہ ہوا اس کا۔ جج حضرات کو بھی محتاط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے اگر کسی جج کی عدالت کی توہین کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تاثر بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ بعض جج حضرات جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے فیصلے میں بولیں وہ گفتگو میں بولتے ہیں۔ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے اس پہ تعجب ہوا کہ پیکا کو اگر آئین سے متصادم ہے، اگر اس پہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو سپریم کورٹ کو ریفر کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ اس پہ پیکا پہ اعتراضات ہیں، درست سے اعتراضات ہیں، لیکن اس کا فورم شاید صحیح کہ کسی قانون کے معاملے میں ترمیم ہو، جزوی ترمیم ہو یا کالعدم قرار دیجیے سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے، انڈین ریاستوں کے حوالے سے بات کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔